کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک عورت آئی کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ آج گناہ کر کر کے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، سکون سے بیٹھے ہوئے، اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کوئی پرواہ ہی نہیں کہ اس گناہ کی کیسے اصلاح کی جائے، کیونکہ ہمارے اندر سے اللہ کا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے آج اللہ ہمارے ساتھ میں نہیں ہے، ہماری مدد کو نہیں آ رہا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، وہ یہی چاہتے تھے جو کچھ ہے دنیا کے اندر ہی نپٹ جائے تاکہ قیامت کے دن ہمیں کوئی سوال جواب نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے اعراض فرمایا، نہیں کچھ ہو گیا ہوگا، ہاتھ سے کچھ غلط ہو گیا ہوگا، اور سامنے اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ کیسے تھے وہ کہ جو کچھ ہے یہیں پہ نپٹ جائے، بار بار اصرار کرنے کو کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اس کے کیا ثبوت ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے جو وہ یہ چلی جائے، کیونکہ اس کا جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے، اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر یہ ثابت ہو جائے تو سزا تو دینی ہی دینی ہے، سزا تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی، میرے گناہ کے ثبوت یہ ہے کہ میں حمل سے ہوں۔ اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ اچھا دیکھ، گناہ تو نے کیا ہے، اس بچے نے تو کچھ نہیں کیا، کہ جب بچہ پیدا ہو جائے نا پھر آنا، میرے اور آپ کے جیسا ہوتا تو اچھا موقع ہے، کیا کیا کر لیتا، کیا کیا کر گزرتا۔ اب جب بچہ پیدا ہو گیا، اب فوراً بچہ پیدا ہونے کے کچھ وقت کے فوراً بعد ہی پہنچے اللہ کے نبی، بچہ ہو گیا، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ ڈرتے تھے اللہ سے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں تھا کہ جو بھی معاملہ ہے یہیں پہ نپٹ جائے، اللہ کے نبی پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھ، اس بچے کو کون کھلائیں گا پلائیں گا، تو جب یہ کھانے پینے والا ہو جائے تب تک تجھے اس کی کفالت کر، اس کی دیکھ بھال کر، پھر آنا۔ اب 2 سال 2.5 سال ہے، پہلے یہ 1 سال 9 مہینے کی بعد بچہ ہوا، اور اس کے بعد پھر اور 2 2.5 سال ہے۔ ہم تو کل کے گناہ کیے ہوئے آج بھول گئے، کل کے گناہ ہمیں یاد نہیں ہے، پرسوں ہم نے کس کو ستایا تھا ہمیں یاد نہیں ہے، کس کے دل کو دکھایا تھا ہمیں یاد نہیں ہے، کس کے ساتھ میں بدسلوکی کی تھی ہم نے یاد نہیں ہے، علماء کرام کو ہم نے طعن و تشنیع کی تھی ہمیں یاد نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہمیں یاد نہیں ہے، ہم بھول گئے۔ لیکن ان کے اندر جذبہ تھا کہ جو کچھ ہے یہیں ہو جائے۔ اب جب بچہ کھانے پینے والا ہو گیا تو ثبوت کے طور پر اس بچے کے ہاتھ میں ایک روٹی کا ٹکڑا پکڑایا اور لے کر پہنچے اللہ کے نبی، اب یہ کھانے پینے والا ہو گیا، پاک کر دیجئے۔ اب اللہ کے نبی نے اجازت فرمائی کہ چلو بھائی تیاری کی جاؤ، کرو، چلو اب تیاری کرو۔ اب تیاری کیا کی گئی، کیا سزا ہے، ہم تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سزا کیا ہے؟ اگر گناہ ہو جائے تو زمین کے اندر کمر سے اوپر حصے تک، اس حصے تک جو ہے اس کو جو ہے کھڈے کے اندر دبایا جائے، اور چاروں طرف سے پتھروں سے اس کے سر پہ مار مار کر اس وقت تک جب تک اس کی جان نہ نکل جائے اس کو جو ہے سنسار کیا جائے، اس کو مارا جائے۔ دوستو سوچو، اسے پتا تھا کہ کیا سزا ملنے والی ہے، وہ چاہتی تو چھپا لیتی جیسے آج ہم چھپا رہے اپنے گناہوں کو، لیکن انہیں پتا تھا آج یہاں پہ نہیں ہوا تو کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں جواب دینا ہی دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی ہونا ہے۔ بس اب جو ہے پتھر مارے گئے، پتھر مارتے مارتے ایسا ہوا کہ اس کے خون کے کچھ چھینٹے جو ہے اڑ کر جو ہے ایک صحابی کے کپڑے پر لگا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ غالباً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر لگا۔ اب انہوں نے جو ہے کچھ نازیبہ الفاظ کہے کہ ایک ناپاک کا خون میرے کپڑے پہ لگا، ایسے کچھ الفاظ کہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خالد نہ کہو، ایسا نہ کہو، ایسا نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سارے مدینے والوں، سارے
سارے مدینے والوں کے اوپر اگر اس کے گناہ، اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت کر دے، سب کو بخش دے۔ میرے پیارو، بس میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ گناہ اگر ان سے صادر ہو جاتا تھا، کوئی غلطی ہو جاتی تھی، تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوتے تھے، اپنے فیصلے یہیں کروا لیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا معاملہ ہے کہ ہم گناہ کر کے بھول جا رہے ہیں،